الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ذوق و شوق سے باقی نمازیں بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وسلام علی المرسلین، فرمایا اور رسولوں پر سلام ہو، تمام رسولوں پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر الگ الگ بھی انبیاء کرام کو سلام فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں مجموعی طور پر سلام فرمایا۔ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بھی سلام فرمایا، جیسے ایک جگہ پر فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ ایک مقام پر فرمایا وسلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا وسلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا وسلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف متفرق طور پر الگ الگ بھی سلام فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں مجموعی طور پر بھی تمام انبیاء کرام پر سلام فرمایا۔ فرمایا وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر سلام ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سلام دو طرح کا ہوتا ہے، سلام دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بڑوں کو کرتا ہے، تو یہ سلام تعظیم اور احترام کا ہوتا ہے۔ جو چھوٹا کسی بڑے کو سلام کرتا ہے تو اس میں احترام ہوتا ہے، اس میں تعظیم ہوتی ہے۔ اور اگر بڑا کسی چھوٹے کو سلام کرے تو یہ اس کی شفقت اور محبت ہوتی ہے، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو سلام فرما رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اس وقت بچے تھے، چھوٹے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب بھی ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اگرچہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے لیکن نبی کریم علیہ السلام ہمیں بھی سلام فرماتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام سلام فرماتے تھے۔ تو یہ سلام شفقت کے طور پر تھا، محبت کے طور پر تھا۔ تو اگر چھوٹا بڑوں کو سلام کرے تو یہ تعظیم اور احترام ہوتی ہے، اور اگر بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو یہ محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بڑی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے رسولوں پر سلام ہو، سارے رسولوں پر سلام ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی سارے رسولوں کو ماننا چاہیے، سارے انبیاء کرام، سارے رسول، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کیا، فلانے انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ کیا، فلاں نبی علیہ السلام نے یہ کیا۔ تو انبیاء کرام سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی اللہ کے پیارے ہیں، سارے انبیاء سارے رسول ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم باقی نبیوں پر سلام کرو، جب تم باقی انبیاء کو سلام کرو، باقی رسولوں کو سلام کرو، تو فرمایا مجھ پر بھی سلام کیا کرو۔ جب باقی رسولوں کو سلام کرو تو مجھ پر بھی سلام کیا کرو، فرمایا کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو فرمایا کہ جب دیگر انبیاء کو سلام کرو تو مجھ پر بھی سلام کرو۔ نبی کریم علیہ السلام پر سلام کرنا، آپ علیہ السلام پر سلام کرنا، آپ پر درود پڑھنا، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، اور اس کی بندے کو دنیا میں بھی برکت ملتی ہے اور آخرت میں بھی برکت ملے گی۔ درود پاک جو آدمی پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی برکت ملتی ہے، آخرت میں بھی برکت ملتی ہے۔ اس کی میں ایک ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اس حدیث پاک کو
علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ پر سلام بھیجیں، آپ پر درود پڑھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتا دیں کہ میں کتنا درود پڑھوں، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کی ذات پہ کتنا درود پڑھوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، ان میں سے ایک حصہ میں آپ پہ درود پڑھوں گا۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابی، یہ بھی بڑی بات ہے، اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے 4 حصوں میں سے، وقت کے 4 حصوں میں سے 2 حصے آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں۔ تو فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے، 4 میں سے 3 حصے آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ تو فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے 4 حصوں میں سے، وقت کے 4 حصوں میں سے سارے کے سارے حصے آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں اور یہ بات ہم اپنے ذہن نشین کر لیں تو تمام دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام آفتیں اور بلائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابی بن کعب نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سارا وقت، میں اپنے وقت کے 4 حصے، سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک و تکشف غمک، فرمایا کہ اے ابی، اگر تم واقعی اس طرح کرتے ہو نا کہ سارا ٹائم مجھ پہ درود پڑھنے میں گزارتے ہو، تو فرمایا کہ اس کی برکت تمہیں یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہم کام بھی پورے کر دے گا اور تیری مصیبتیں بھی دور کر دے گا۔ یہ درود پاک کی دنیا میں بھی فضیلت ہے اور آخرت میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک خواب بیان کیا، یہ طویل حدیث پاک ہے لیکن میں صرف ایک جز عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی پل صراط پر چل رہا تھا۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں، ان میں کوئی جھوٹ اور شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی پل صراط پر چل رہا تھا، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اس سے سیدھا نہیں چلا جا رہا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی گھسٹ کے چلتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ آدمی، اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ دنیا میں مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کی یہ والی نیکی آئی اور اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر کے اسے پل صراط پار کروا دیا۔ تو یہ درود پاک یہ ایسا عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ دنیا کی مشکلات میں بھی یہ عمل کافی ہوتا ہے اور آخرت کی مشکلات میں بھی یہ عمل کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء، تمام رسولوں کا ادب و احترام عطا فرمائے، تمام انبیاء کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام انبیاء کرام کا احترام، ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔